الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد، لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روح مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، روح مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، صبح کا یہ حسن مقال اللہ اللہ، نگاہوں کا جادو دلوں پہ تسلط، نگاہوں کا جادو دلوں پہ تسلط، جمال اللہ اللہ، جلال اللہ اللہ. جس چمن میں میرے حضور نے زلفاں کھولیا، جس چمن میں میرے حضور نے زلفاں کھولیا، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کی نسبت کے ساتھ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی. ربیع الاول میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اختلاف ولادت کے دن میں اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو، کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو، کسی نے لکھا ہے 12 ربیع الاول کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور صبح جس وقت روشنی ہوتی ہے، جس کو ہم بڑا وقت کہتے ہیں، بلکہ جس کو کہا جاتا ہے کہ نور حضور کا بیڑا ہے، اسی نور حضور کے بڑے وقت کے اندر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہستی اس دنیا میں تشریف لے آئے. ہم محمد فرماتی ہیں پیدائش کا وقت قریب ہوا تو میرے پاس عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عاص کی والدہ، یہ دونوں خواتین میرے پاس موجود تھی. اور میں کیا دیکھتی ہوں، اچانک ایک دراز قد اور خوبصورت خواتین جن کے نام پوچھنے پر ایک نے اپنا نام آسیہ بتایا اور دوسرے نے اپنا نام مریم بتایا.
حضرت آسیہ اور حضرت مریم دونوں تشریف لے آئے، اور ان کے ساتھ ایک مجمع تھا حوروں کا، جنت کی حوریں کے ساتھ۔ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا نرسنگ سٹاف تھا جس کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فریضہ کو سر انجام دے رہے۔ حضرت عامہ فرماتی ہیں ہمارے دیے کے اندر تیل بھی نہیں تھا اور دیا جلتا جلتا بجھ گیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو دائی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی، ان کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ جلدی جلدی دیا جلائیں، لیکن وہ دیا نہ جل سکا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی۔ اور فرماتی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اتنی روشنی ہوئی، پھر ہمیں دیا ہی بھول گیا، دیے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور حضرت عامہ فرماتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے خواتین نے بتایا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جس خاتون کا شوہر پہلے سے دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اور اپنے شوہر کو ان کو صدمہ ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ایسی اولاد خوبصورت ملے اور ایسی ملے جو میرا بازو بن جائے اور ایسے کے لیے میری مشکلات دور ہو جائے، ویسے کوئی انتظار میں ہوتی ہیں۔ حضرت عامہ فرماتی ہے مجھے بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نورانیت والا۔ تو میں نے نظر اٹھا کر اپنے بیٹی کی طرف دیکھی تو میں حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا اس وقت سجدے میں تھا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے اور امت کو یہ درس دیا کہ اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اے میری امت والو، جب بھی کوئی مشکل پڑے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا بس، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بلکہ محدثین نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، وہ فرماتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور آپ کا آخری وقت تھا، اس وقت آپ شدید بیمار تھے تو آپ کی زبان پر تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، پھر بھی نماز کی فکر تھی۔ پیدا ہوتے ہی سجدے میں وہ نماز کی حالت ہے سجدے میں، اور پھر آخری وقت میں الصلاۃ الصلاۃ، اپنی امت کو نماز کا درس دیتے ہیں۔ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ بھی بتا دیا، اے میری امت کے لوگوں، میں نبی بھی اعلیٰ ہوں، میری نبوت بھی اعلیٰ ہے، میری رسالت بھی اعلیٰ ہے، میرا شہر مکہ بھی اعلیٰ ہے، میرا شہر مدینہ بھی اعلیٰ ہے، میرا خاندان بھی اعلیٰ ہے، میرے صحابہ بھی اعلیٰ ہے، میرا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، میری سیرت بھی اعلیٰ ہے، اور میرا جو محبوب ہے وہ بھی سبحان ربی اعلیٰ ہے۔ یہ امت کو درس دیا کہ اس محبوب اللہ کے سامنے ہم نے سجدہ ریز ہونا ہے، دنیا والوں کے سامنے نہیں، جھکنا ہے اسی دروازے پر جھکنا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے روتا ہے، اور شریعت نے بھی رونے پر حکم لگایا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو اور رو کر پھر وہ فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ ہے، جس کی چیخ بھی نہ نکلے، جس کی آواز بھی نہ نکلے، روئے نہیں، اس کا نماز جنازہ بھی۔ شریعت نے بھی رونے پر آواز نکالنے پر حکم لگایا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے روئے نہیں، ہنس رہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خواتین جو ٹھہری ہوئی تھی انہوں نے دیکھا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراہٹ والا تھا، اور آپ ہنس رہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے موت، کیونکہ موت آنی ہے نا، موت لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ولادت باسعادت وہ نرالی تھی کہ آپ کی پیشانی پر موت نہیں لکھا۔ حضرت عامہ فرماتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے دائی اس کو سجاتی ہے، اس کا ناڑا کاٹتی ہے اور اس کو غسل دیتی ہے اور اس کے سارے بال کاٹے جاتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے چہرے کی طرف دیکھا، بالوں کی طرف دیکھا تو گندا ہوا ہے، آنکھوں کی طرف دیکھا تو سرما ڈلا ہوا ہے،
جسم کی طرف دیکھا تو خوشبوؤں کی لہریں ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بعد میں نہلاتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہیں نا, تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا دیا گیا اور آپ کے جسم سے خوشبو کی لہریں ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے نرانے واقعات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس امت کے سامنے. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, ولادت و سعادت, بابرکت, رحمت والی, آپ تشریف لے آئے تو پوری دنیا کے اندر نظام تبدیل ہو گیا. ایوان کسرا کے اندر لرزہ برپا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے, اور اس کے محل کے جو کنگرے تھے 14 کنگرے ٹوٹ گئے. اور فارس کے اندر جو کئی سالوں سے آتش زدہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ساتھ ہو گیا. دنیا کے اندر ایک عجیب تبدیلی سی رونما ہو گئی. اور فاطمہ بنت عبداللہ جو دائی کے فرائض پر انجام دے رہی تھی, وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے چہرے سے اتنی روشنی تھی, ہر طرف روشنی. اور اس روشنی میں نے ایک عجیب بات دیکھی, ستارے جو ہیں آسمان کے ستارے اتنے جھک رہے ہیں نیچے, مجھے لگ رہا تھا میرے اوپر گر نہ جائے. ستارے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلامی پیش کر رہے. دنیا آپ کی منتظر تھی اور کائنات آپ کی منتظر تھی. ہر طرف اللہ رب العزت نے یہ نظام دکھا دیا. حضرت احمد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, اتنی روشنی پڑی, اس روشنی کے اندر مجھے شام کے محلات دکھائے گئے. محدثین نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے, شام کے محلات کیوں دکھائے گئے ہیں. اور ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی, آپ نے ہجرت مدینہ فرمائی, لیکن آپ کی حکومت شام تک گئی, کیونکہ شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں فتح ہو گیا. اسلام کا جھنڈا وہاں لہرا دیا گیا. یہ اشارہ تھا کہ ان کی بادشاہی اور ان کی حکومت وہاں تک جائے گی. شام کے محلات, شام ویسے بھی بابرکت شہر ہے. شام کے اندر بیت المقدس اللہ کا پہلا گھر ہے. شام کے اندر 40 جو دنیا کے اندر بڑے ابدال تھے, بڑے اللہ والے, ان میں سے 30 ابدال جو ہیں وہ شام کے اندر بیٹھے ہوئے. اور دنیا جو ہے اہل علم لوگ وہ آخری نبی کے انتظار میں تھے, اور ہر طرف وہ منتظر تھے کہیں نہ کہیں سے اللہ کے نبی نے, اللہ کے آخری نبی نے جہاں جو نبوت کا اعلان کرنا ہے, اور اللہ کے نبی آخری نبی کا وقت آ چکا ہے شام کے محلات. اور آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہلے یہ سفر کرایا گیا, اور وہاں شام تک لے جا کر اور وہاں سے آپ کو گھروں پر لے جائیں. شام کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ بھی شام کے اندر جامع مسجد دمشق کی بڑی مسجد کے اندر جامع مسجد ہے, اس کے اوپر سیڑھی چھت کے اوپر لگی. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے, نماز کا وقت ہوگا, نماز سے پہلے وہ اعلان کریں گے لوگوں آج میں نبی بن کر نہیں آیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بن کے آیا, میں شریعت محمدیہ اور قرآن مجید کے دعوے کر کے آیا. وہ بھی شام کے اندر تشریف لے آئے. تو شام کے محلات حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو پہلے دکھا دیے, اور سرور کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہاں تک پھیل رہی تھی, خوشخبری سنا دی, اشارہ ہو گیا. حضرت عبد المطلب آپ کے دادا محترم وہ اس انتظار میں تھے کہ میری بہو جو بیوہ ہو چکی ہیں اور میرا خوبصورت بیٹا جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, ان کے گھر کے اندر کوئی خوشخبری آئے کہ اللہ نے کون سا سعادت والا بیٹا عنایت فرمایا ہے, کون سی اولاد عنایت فرمائی ہے. تو آپ کے پاس پیغام پہنچا کہ آپ کی بہو کے ہاں ایک خوبصورت اور بہت حسین و جمیل, کائنات کے سب سے بڑے حسین و جمیل پیدا, کائنات کے سب سے بڑے. جبرائیل علیہ السلام آپ کی پیدائش کے وقت تشریف لے آئے, اور جبرائیل سے پوچھا گیا کہ آپ نے میرے محبوب کو دیکھا ہے, کیا محسوس کیا ہے. تو جبرائیل نے کہا میں نے آدم کو بھی دیکھا, میں نے نوح کو بھی دیکھا, میں نے یونس کو بھی دیکھا, میں نے یوسف کو بھی دیکھا, میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا, میں نے موسیٰ کو بھی دیکھا,
حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی خالقیت کے اندر جو حسن پیدا فرمایا آدھا حسن یوسف کو عنایت کر دیا اور آدھا حسن پوری دنیا میں تقسیم کیا. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا، لیکن ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے محققین لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوائیں اور میرے آقا کو دیکھ کر لوگوں نے پیجامے بھی کٹوا دیے. تو یہ حسن یوسف کے حسن سے بڑھ گیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا دار، لیکن ایک تنہا داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ خیرات میں تنہا سے دی. اللہ رب العزت نے آپ کو خیرات کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد نبی کے اندر آیا اور میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آرام فرما رہے ہیں اور وہ رات 14ویں کے چاند کی رات تھی. میں بیٹھا، میری نظر اوپر گئی چاند کی طرف. میں نے دیکھا آج مقابلہ میں کیا کرواتا ہوں، آج مقابلہ کرواتا ہوں. وہ آسمانوں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یہ میرے آقا زیادہ خوبصورت ہے. کہتے میں نے 14 مرتبہ دیکھا، اوپر بھی نیچے بھی 14 مرتبہ دیکھا. وہ بھی خوبصورت، یہ بھی خوبصورت، وہ بھی حسین و جمیل، یہ بھی حسین و جمیل، وہ بھی دمک رہا ہے، یہ چہرہ بھی دمک رہا ہے. آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ میں چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے خیرات کے در آتی ہو جائے. اور باتیں ذرا کیونکہ ٹائم بھی مختصر ہے اور میں مختصر باتیں آپ کے سامنے یاد کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیدائش ہوئی جسمانی اور ایک پیدائش ہوئی روحانی. جسمانی پیدائش 40 سال پہلے ربیع الاول میں 40 سال پہلے مکہ کی سرزمین حضرت عبد المطلب کی بہو کے ہاں 9 یا 8 یا 12 ربیع الاول کو صبح ساتے کی وقت یہ جسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس سے 40 سال بعد اللہ رب العزت نے غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی پیدائش عطا فرمائی. آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی. یہ جسمانی پیدائش وہ روحانی پیدائش. یہ پیدائش کو ماننے والے وہ جو پیدائش تھی وہ مشن کی پیدائش تھی. مشن کی تکمیل تھی کہ آپ کو خیرات کے اندر کیوں لائیں گے. جسمانی پیدائش کے وقت آپ دیکھیں وہ ابو لہب کو جانتے ہیں آپ ابو لہب نے اس وقت اتنی خوشی منائی پیدائش کے وقت، جسمانی پیدائش کے وقت اتنی خوشی منائی کہ صوفیہ جو اس کی غلام تھی باقی تھی اس کی نوکرانی تھی صوفیہ، وہ آ کر جب انہوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے اس خوشی میں اس نے صوفیہ کو آزاد کر دیا. کہ وہ آزاد ہے میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائے. وہ ابو لہب جس نے پیدائش پر اتنی خوشی منائی جسمانی پیدائش، روحانی پیدائش پر سب سے پہلا دشمن بھی بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ہلاک ہو، ہم اس وجہ سے جو بچہ. تو جسمانی پیدائش پر خوشی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ روحانی پیدائش کا مشن بھی آگے بڑھتا ہے. اگر مشن ہمارے اندر نہیں پھر اس پیدائش کی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں. وہ صوفیہ جس نے خوشخبری سنائی اور ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا وہ صوفیہ ہیں. وہ صوفیہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا حضرت آمنہ کے بعد اور حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ انہوں نے پلایا. حضرت امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود آپ کے رضائی بھائی بھی وہ صوفیہ نے دودھ پلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. تو ولادت با سعادت کی خوشی بھی اور روحانیت اور نبوت کی مشن کی خوشی بھی ساتھ ہونی چاہیے. مشن وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد لے کر آئے. پیدائش کے وقت ایک یہودی عالم تھا
یہودی بڑا عالم تھا، وہ تجارت کی غرض سے مکہ کے اندر آیا ہوا تھا، کئی دنوں سے ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ راہب، یہ پادری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ہر طرف انتظار کر رہے تھے، اپنی کتابوں کے اندر پڑھ چکے تھے، نشانیاں مکمل ہو چکی تھی، یہ انتظار کرتے تھے۔ اور رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہر طرف روشنی ہوئی تو وہ یہودی جو عالم تھا وہ بھی سمجھ گیا لگتا ہے کہ یہاں پیدائش ہوئی ہے۔ صبح کو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں اس یہودی عالم نے لوگوں سے پوچھا آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اگر بچہ پیدا ہوا تو جا کر دیکھو اس کی کندھے پر مہر نبوت لگی ہوئی اور 2 دن تک وہ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیے گا۔ ہمارے علم کے مطابق، ہماری کتابوں کے مطابق وہ اللہ کے آخری نبی آخر الزمان تھے۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ سردار مکہ کی بہو کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے مجھے دکھاؤ۔ وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کندھے پر مہر نبوت کو جب دیکھا گر کر بے ہوش ہو گئی، پھر ہوش آنے کے بعد کہنے لگا اللہ اے افسوس، آج بنی اسرائیل سے نبوت بھی گئی، کتاب بھی گئی، بنی اسرائیل سے اللہ نے نبوت بھی لے لی ہے، کتاب بھی لے لی۔ پھر مکہ والوں کہنے لگا مکہ والوں یہ بچہ تمہارے اوپر اتنا حملہ کرے گا اس کی بادشاہی پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کائنات کے اندر اہل علم کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ نے آخری نبی دنیا کے اندر تشریف دیا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با صحابت جو اللہ رب العزت نے بہت عجیب بات یاد سے فرمائی اور امت کو یہ درس دیا، میرے آخری نبی کائنات کے سردار وہ خود نرالے ہیں، ان کی پیدائش بھی نرالی، ان کی سیرت بھی نرالی، ان کی عظمت بھی نرالی، ان کا نام بھی نرالا، ان کا قرآن بھی نرالا۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل معتقد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے محبت کرنے والے اور اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔